ایک سرسبز وادی کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا جادوئی گاؤں آباد تھا، جہاں ہر طرف رنگ برنگے پھول، بلند آبشاریں اور چمکتے ہوئے درخت موجود تھے۔ شام ہوتے ہی پورا گاؤں سنہری روشنی میں نہا جاتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی آئزل رہتی تھی، جو ہمیشہ ایک پراسرار جھیل کے کنارے جا بیٹھتی۔ اس کی لمبی گہری نیلی لباس ہوا میں لہراتی تو یوں لگتا جیسے رات کا آسمان زمین پر اتر آیا ہو۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ اس جھیل میں ایک ایسی جادوئی دنیا چھپی ہے جس تک صرف خاص لوگ ہی پہنچ سکتے ہیں۔ ایک رات جب آسمان پر مکمل چاند روشن تھا، آئزل حسب معمول جھیل کے کنارے بیٹھی پانی میں چاند کا عکس دیکھ رہی تھی۔ اچانک جھیل کے پانی میں سنہری لہریں اٹھنے لگیں، پورا پانی ستاروں کی طرح چمکنے لگا اور ٹھنڈی ہوا کے ساتھ عجیب جادوئی روشنی فضا میں پھیل گئی۔ آئزل خوف زدہ ہونے کی بجائے حیرت میں ڈوب گئی، کیونکہ ایسا منظر اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد جھیل کے بیچ ایک خوبصورت نوجوان آہستہ آہستہ باہر آیا۔ اس کے لباس سے نیلی اور چاندی جیسی روشنی نکل رہی تھی اور اس کی آنکھیں سمندر کی گہرائی جیسی پرسکون تھیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں زیان ہوں، اس دنیا سے آیا ہوں جو اس جھیل کے نیچے آباد ہے۔ آئزل اس کی شخصیت اور جادوئی انداز کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی خواب میں کھڑی ہے۔ اگلی رات زیان آئزل کو جھیل کے اندر لے گیا۔ جیسے ہی وہ پانی میں داخل ہوئے، آئزل کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ پانی کے نیچے ایک شاندار سلطنت آباد تھی، جہاں نیلے کرسٹل کے محل جگمگا رہے تھے۔ رنگین مچھلیاں ہوا میں تیرتی محسوس ہوتی تھیں اور ہر طرف روشن پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہاں کی سڑکیں ہیرے کی طرح چمکتی تھیں اور پورا شہر کسی جنت سے کم نہیں لگتا تھا۔ مگر اس خوبصورت سلطنت پر ایک سیاہ خطرہ منڈلا رہا تھا۔ زیان نے آئزل کو بتایا کہ ایک طاقتور جادوگر زاراک پوری سلطنت کی روشنی چرا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ نیلے محل اندھیرے میں ڈوبتے جا رہے ہیں اور لوگوں کے چہروں سے خوشی ختم ہو رہی ہے۔ اگر جلد کچھ نہ کیا جاتا تو پوری جادوئی دنیا ہمیشہ کے لیے تباہ ہو سکتی ہے۔ آئزل نے زیان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں ایک قدیم غار کی طرف روانہ ہوئے، جہاں ایک جادوئی کرسٹل چھپا ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہی کرسٹل پوری سلطنت کی روشنی کو واپس لا سکتا ہے۔ راستہ نہایت خطرناک تھا، ہر طرف خوفناک سائے، پراسرار آوازیں اور زہریلی دھند موجود تھی، مگر آئزل اور زیان ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ آخرکار وہ غار کے آخری حصے تک پہنچ گئے، جہاں ایک عظیم سنہری کرسٹل ہوا میں معلق تھا۔ اس میں سے نکلنے والی روشنی پورے غار کو جگمگا رہی تھی۔ جیسے ہی آئزل نے اس کرسٹل کو ہاتھ لگایا، ایک طاقتور روشنی پورے غار میں پھیل گئی۔ آئزل کو محسوس ہوا جیسے اس کے اندر بھی کوئی جادوئی طاقت جاگ اٹھی ہے۔ اچانک پورا غار لرزنے لگا اور کالے دھوئیں میں سے زاراک ظاہر ہوا۔ اس کی سرخ آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں اور اس کے گرد خوفناک سائے گھوم رہے تھے۔ اس نے غصے سے آئزل اور زیان پر حملہ کر دیا۔ زیان نے اپنی جادوئی تلوار سے مقابلہ کیا، جبکہ آئزل نے کرسٹل کی روشنی سے اندھیرے کو روکنے کی کوشش کی۔ ایک لمحے میں آئزل نے پوری طاقت کے ساتھ کرسٹل کو بلند کیا۔ اچانک سنہری روشنی کا ایک طوفان پورے شہر میں پھیل گیا۔ زاراک کی تاریکی ختم ہونے لگی اور اس کا کالا جادو ٹوٹ گیا۔ چند لمحوں بعد زاراک چیختا ہوا ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ پورا شہر دوبارہ جگمگانے لگا اور ہر طرف خوشی کی روشنی پھیل گئی۔ چند دن بعد آئزل کو واپس اپنے گاؤں جانا پڑا۔ وہ جھیل کے کنارے کھڑی تھی، جبکہ زیان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چاند کی روشنی جھیل پر چمک رہی تھی اور ہوا میں اداسی گھلی ہوئی تھی۔ آئزل نے دھیمی آواز میں پوچھا، کیا ہم دوبارہ ملیں گے؟ زیان مسکرایا اور بولا، جب بھی چاند اس جھیل پر چمکے گا میں یہیں ہوں گا۔ اس رات کے بعد گاؤں کے لوگ اکثر جھیل میں دو چمکتے ہوئے عکس دیکھا کرتے تھے، ایک نیلی روشنی میں ڈوبا ہوا اور دوسرا چاندنی جیسے چمک لیے ہوئے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ آئزل اور زیان تھے، جو دو مختلف دنیاؤں میں رہ کر بھی
ہمیشہ ایک دوسرے کے دلوں میں زندہ رہے۔ جھیل آج بھی چاندنی راتوں میں جگمگاتی ہے، جیسے وہ محبت کی ایک لازوال داستان اپنے انداز میں چھپائے ہوئے ہے۔